ہلو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی بات کچھ اس طرح سے ہے، یا کہانی یا آج کی بات کہہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لبنان، مصر اور فلسطین کے درمیان ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے کا نام سامرا تھا۔ اس قصبے کے ایک شخص نے جادو سیکھ لیا۔ یہ شخص اپنے دور میں اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ یہ شخص اپنے قصبے کے نام کی وجہ سے تاریخ میں سامری جادوگر کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو سامری جادوگر نے سونے کا ایک چھوٹا سا بچڑا بنایا۔ اب اس بچڑے کے حلق سے باقاعدہ آواز آتی تھی۔ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو اپنا بچڑا دکھایا، اسے بولنے کا حکم دیا، اس کے حلق سے آواز نکلی۔ اس کے ساتھ ہی سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو مشورہ دیا کہ آپ ان دیکھے خدا کی بجائے اس بچڑے کی پرستش کریں۔ اس نے اسے خدا کا درجہ دیا کہ یہ بچڑا ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اب لوگ بنی اسرائیل سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ گئے۔ اب انہوں نے سونے کے بچڑے کی پرستی شروع کر دی جو سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور انہوں نے سامری جادوگر کا مواخذہ شروع کیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا۔ سامری جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس نے کہا میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا تھا جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی۔ مفسرین نے اس اعتراف کی کچھ یوں تشریح کی ہے کہ سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا اور اس نے ان کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا بولنے لگا تھا۔ قصہ مزید مختصر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کے اس بچڑے کو آگ میں پھینک دیا اور سامری جادوگر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سزا دی کہ وہ ساری زندگی انسانوں سے دور بھاگتا رہے۔ اور اگر جب آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو یہ سزا دی، اس کے بعد جب بھی کوئی شخص سامری جادوگر کے قریب بھی جاتا تھا وہ چلا کر کہتا تھا خدا کے لیے مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ تنہائی کے اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فارسی اور اردو ادب میں سامری جادوگر کی بہت سی اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو دغا اور فریب کے ذریعے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے۔ دوستو، سامری جادوگر کا یہ کمال تھا کہ وہ اپنے بچڑے کو جب چاہتا تھا زندہ کر لیتا تھا اور جب چاہتا تھا اسے بلا لیتا تھا، یعنی وہ بول سکتا تھا۔ جب بچڑا زندہ ہوتا تھا یعنی جب وہ بولتا تھا تو کوئی شخص اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، اور سامری جب اسے خاموش رہنے کا حکم دے دیتا تھا تو کوئی بھی شخص اس بچڑے کو بلوا نہیں سکتا تھا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ یہ کہانی تھی سامری جادوگر کی، کہ یہ شخص کی جو کہانی ہم پڑھتے ہیں تخیلاتی نہیں، یہ واقعی حقیقت تھی، اور یہ موقع، یہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ امید ہے آپ کو اگر پسند آئی تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔